تو حضرات گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح فضیلتیں عطا فرمائی اور آپ کو اتنے پیارے نواسے عطا فرمائے کہ جن کو حضور نے خود اپنے فرزندان گردانا ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دو کو ملا کر ایک رسول کر دیا، آدھا امام حسن کر دیا، آدھا امام حسین کر دیا۔ تو جب دونوں مشابہ ہو گئے تو اب ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات مبارکہ میں شہادت کی فضیلت کو بھی جمع فرما دیا کہ جہاں امام حسن کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری عطا فرمائی کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، تو حضور کی ذات میں شہادت سری بھی جمع ہو گئی امام حسین کے ذریعے، حسن کے ذریعے سے، اور امام حسین کو شہادت جہری عطا فرمائی گئی کہ کربلا میں اللہ تعالیٰ نے صبر و رضا کے امتحان میں کڑا امتحان لے کر ان کو کامیابی عطا فرما کر حضور کی ذات میں شہادت جہری کو بھی جمع فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، اس طرح سرکار کی فضیلت سب سے نمایاں اور سب سے برتر و افضل نظر آتی ہے کہ حضور کی ذات میں شہادت سری کو بھی جمع کر دیا گیا اور شہادت جہری کو بھی جمع کر دیا گیا۔ اب دیکھیں حضرات گرامی کہ اب ہماری آخری بات آج کی کہ انشاءاللہ آئندہ اس میں ہم صرف اور صرف واقعات کے تناظر سے کربلا کا سارا خاکہ کھینچیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد شہادت اور مقصد جہاد کیا تھا اور کس مقصد سے آپ اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اس کرب و بلا کی زمین پر تشریف لے گئے اور وہاں کس طرح واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ آئندہ صرف اور صرف واقعات کے تناظر میں ہم بات کریں گے۔ آج آخری بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی معروف کیوں ہے، اتنی اس کو شہرت کیوں حاصل ہوئی؟ اگرچہ کہ پچھلی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، اسی طرح دیگر انبیاء کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، کسی کو تو دار پر چڑھایا گیا، تو کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، تو کسی کو کچھ تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کا تو مسلح کر دیا گیا کہ آپ کی آنکھ، ناک، ہاتھ سب کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا گیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی شہادتیں بھی بڑی نظر آتی ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی مشہور و معروف کیوں ہے؟ تو حضرات گرامی دیکھیے چند وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں آج تک جو کوئی شہید ہوا تھا امام حسین سے پہلے، تو ہر ایک اپنے دل میں یہ تمنا رکھا کرتا تھا کہ میں میدان کارزار میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں جانے کے بعد واقعتاً شہید ہوں گا یا غازی بن کر لوٹوں گا۔ اسی طرح جو کوئی پیدا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ آگے چل کر شہید ہوگا یا اس کو کیسی موت آئے گی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی سے آپ کی ولادت جیسے ہی ہوئی، آپ کے بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ ہر کوئی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جائے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، لیکن یہ میرا پیارا نواسہ حسین، یہ میرا پیارا بیٹا حسین، اس کے بارے میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا اور میری امت کے وہ لوگ جو نوعمر ہوں گے اور اپنی اس امت میں بے انتہا فتنہ پردازیاں کریں گے، تو اس وقت میرے پیارے حسین کو زمین کربلا میں لے جا کر شہید کر دیا جائے گا۔ وہ شہادت اتنی عام نہیں ہوگی، بلکہ میرے پیارے حسین کو اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی فوج ہوگی، نہ کوئی ہتھیار ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہ ہوگا، ایسی حالت میں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرات گرامی فرماتے ہیں، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ
اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل فجعلتها ام سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول ان يوما تحولين دما ليوم عظيم. معجم الکبیر امام طبرانی نے جلد 1 صفحہ نمبر 28 میں اس کی روایت فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ دیکھو آج مجھ سے ملنے ایک فرشتہ آنے والا ہے جو بارش برساتا ہے. آج تک اس کو زمین پر اترنے کی اجازت نہیں ملی لیکن آج پہلی بار وہ میرے پاس مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے. تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر آنے نہ دینا.